السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں پیریڈ آنے کے مسئلے پر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو صحیح علم آپ کو حاصل ہو، صحیح مسئلے آپ لوگوں کو پتہ چلیں، تاکہ جو غلط چیزوں کو ہم فالو کرتے چلے آ رہے ہیں ان سے بچ سکیں۔ روزے کی حالت میں کسی بھی خاتون کو اگر پیریڈ آ جائے تو روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا غلط مسئلہ معاشرے میں یہ چلا ہوا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں پیریڈ آئے آدھا دن گزرنے سے پہلے تو روزہ بریک ہو جائے گا، اور اگر پیریڈ آئے آدھا دن گزرنے کے بعد تو روزہ پورا ہو جاتا ہے، پورا مانا جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں پیریڈ آ گیا، افطار سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آ گیا تو روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا، آپ کو اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو چلتا ہے کہ آدھے دن سے پہلے آدھے دن کے بعد، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیریڈ آ جائے گا، روزہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، روزہ جب بریک ہو گیا تو اب آپ کچھ کھا پی بھی سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پیریڈ آیا تو روزہ بریک ہو گیا، لیکن شام تک بھوکے پیاسا رہنا ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، روزہ بریک ہو گیا، اب آپ کچھ بھی کھا پی سکتی ہیں۔ ہاں، کھانے پینے میں احتیاط یہ کریں کہ دوسروں کے سامنے نہ کھائیں، روزے کا احترام، رمضان کا احترام کریں، ہے نا؟ کوئی بدگمان ہوگا، جن کو پتہ ہے، جیسے ماں ہوتی ہیں تو ان کے سامنے تو کھایا پیا جا سکتا ہے، بہن ہوتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی خاموشی کے ساتھ کھائیں، چپ چاپ سے کھائیں پئیں، ٹھیک ہے؟ پیریڈ کی جو ٹائمنگ ہے آپ کی، اب ان دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی نا آپ۔ مان لیجیے کسی کو 5 دن پیریڈ آ رہا ہے، 7 دن پیریڈ آ رہا ہے، تو پیریڈ میں روزہ تو رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا عذر ہے جس میں کوئی عورت چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کوئی اگر مسافر ہے، وہ چاہتا ہے روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی اگر پریگننٹ عورت ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں بیماری کو جھیل لوں گا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن حیض اور نفاس والی جو خواتین ہیں وہ تو چاہ کر بھی روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ عذر ہی ایسا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ رخصت کیا دی ہے کہ جب حیض اور نفاس پیریڈ جب آ جائے تو پیریڈ کے ٹائمنگ میں نمازیں ساری معاف، نمازوں کی آپ کو قضا دوبارہ نہیں کرنا پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں یہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پیریڈ جب آ جائے رمضان میں تو رمضان کے روزوں کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو جو پیریڈ میں نمازیں چھوٹتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی بعد میں، لیکن جو روزے چھوٹ جاتے ہیں پیریڈ کی حالت میں ان کی قضا آپ کو بعد میں کرنا پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہماری جو خواتین ہیں نا وہ افسوس میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ بتائیے ہم تو روزہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ عذر ایسا ہے، یہ پریشانی ایسی ہے۔ پریشانی تو اس کو نہیں کہہ سکتے، پیریڈ کا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو پیریڈ نہیں آتا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پیریڈ لانے کے لیے نہ جانے کتنا علاج کروانا پڑتا ہے۔ یہ پیریڈ کا آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ پیریڈ آنے کے فائدے کیا ہیں، تو یہ بہت بڑی خواتین کے حق میں نعمت ہے اللہ کی۔ تو اگر پیریڈ آ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، تو کوئی چیز ایسی ہو جائے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ ہو گئی۔ جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو گیا، اب دوا کھا رہا ہے، وہ روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں، نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری وہ خواتین جو مایوس ہو جاتی ہیں، افسوس میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ میرے تو پیریڈ کی وجہ سے اتنے روزے چھوٹ گئے، اتنی نمازیں چھوٹ گئیں، اتنی عبادت چھوٹ گئی، تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا پکا ارادہ تھا، آپ کی مضبوط نیت تھی، آپ نے جو سوچ کے رکھا ہوا تھا، انشاءاللہ آپ کو اس کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ ایک آدمی جو روزے رکھنا چاہتا تھا لیکن رمضان میں بیمار ہو گیا، وہ روزے رکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ویسا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسی اس کی نیت تھی۔ تو وہ خواتین جو مایوس ہو جاتی ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں۔ آپ جب ناپاکی کے دنوں میں چل رہی ہیں تو آپ جو باقی گھر کی خواتین ہیں ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ آپ آرام کیجئے، آپ کے حصے کے جو کام ہیں وہ ہم کریں گے۔ تو روزے داروں کی خدمت یہ بھی ایسے ہی آپ کو اجر دلوا سکتی ہے جیسے روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے روزے رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزے رکھنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ تو روزے دار خواتین کی خدمت آپ کر سکتی ہیں،
اور دوسرا، خدمت کے ساتھ ساتھ پیریڈ کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان 3 عبادتوں کے علاوہ جو چاہیں وہ آپ عبادت کے کام کر سکتی ہیں، جیسے کہ ذکر و اذکار ہے، تسبیح ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے نا، آپ یہ سب کیجئے۔ تو پیریڈ کی حالت میں آپ جو باقی خواتین ہیں گھر کی، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ آرام دینے کی کوشش کیجئے، کیونکہ روزے دار کی خدمت یہ بھی آپ کو ویسے ہی ثواب دلائے گا، خدمت کرنے سے ویسے ہی آپ کو ثواب ملے گا جیسے روزے دار کو مل رہا ہے۔ تو خدمت کیجئے آپ روزے داروں کی۔ دوسرا، جو چیزیں منع ہیں ان کو چھوڑ کر آپ باقی سارے عبادت کے کام کر سکتی ہیں۔ دعاؤں میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریے، آپ ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریے، آپ جو ہے نا درود شریف پڑھنے میں ٹائم گزاریے، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ جو سوچ کے آپ نے رکھا ہوا، اللہ آپ کے اجر میں سے کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ، بلکہ اجر میں زیادتی ہوگی، کیونکہ ایک آدمی جو پلاننگ کر کے بیٹھا ہو، آدمی سے مطلب، جب میں آدمی بول رہا ہوں تو آدمی سے مطلب ہوتا ہے کہ آدمی بھی عورت بھی۔ آپ سوچو کہ آدمی سے مطلب آدمی مراد ہے، آدمی نہیں، آدمی سے مطلب عورت اور آدمی دونوں ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی یا عورت یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہو کہ اس رمضان میں اتنے قرآن شریف پڑھوں گا، اور خدا نخواستہ کوئی عذر اس کو لائق ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، اب وہ قرآن شریف کی تلاوت ہی نہیں کر پایا، لیکن اس کا ارادہ پورا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کے مطابق اس کو اجر دیتے ہیں، اور یہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا ٹائم برباد کرنے سے بچا کر روزے داروں کی خدمت میں لگائیے، اور جو حیض کی حالت میں عبادتیں آپ نہیں کر سکتی ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں اس میں اپنے ٹائم کو لگائیے۔ ہوتا کیا ہے کہ خواتین جو ہے نا پیریڈ کی حالت میں ہو گئیں، اب ٹائم ایسے ہی اسپینڈ ہو جاتا ہے، بس سوتے سوتے لیٹے لیٹے ویسے ہی اسپینڈ ہو جاتا ہے، اور بس ایک ہی مایوسی کرے، یہ حیض آ گیا تو اب کیسے عبادت کریں، کیسے روزے رکھیں، اب کیا کریں، اتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے حال، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ آپ بہت سارے عبادت کے کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ آپ نے رکھا، وہ آپ کا پیریڈ ٹائم چل رہا تھا، لیکن آپ پاک ہو گئیں، مان لیجیے آپ ظہر تک پاک ہو گئیں، تو کوئی اگر ناپاک خاتون ناپاکی سے پاک ہو جائے اور دن کا باقی حصہ رہ گیا ہے ابھی رمضان کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مان لیجیے آپ کے ناپاکی کے ڈیز شروع ہوئے اور آپ ظہر میں جا کے پاک ہو گئیں، تو اب یہ ظہر سے لے کے جو افطار تک کا ٹائم ہے، اس میں اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے داروں کی طرح آپ باقی کا دن گزاریے۔ اب آپ کے لیے کھانا پینا یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ روزے کی حالت میں جب آپ تھیں اور پیریڈ شروع ہو گیا تو روزہ بریک ہو گیا، اب یہ پیریڈ ٹائم چل رہا ہے، اب پیریڈ ٹائم آنا بند ہو گیا، تو باقی کا جو دن کا حصہ ہے روزے کی حالت رمضان کا، تو وہ آپ کو روزے داروں کی طرح گزارنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ چند مسائل تھے جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں وہ کامنٹ باکس میں آپ کامنٹ کیجئے، چاہیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، میں انشاءاللہ الگ سے کلپ بنا کر آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا۔ میرے لیے دعا کریں، گلے میں تھوڑا سا آرام ہے، زیادہ آرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آواز کو ٹھیک کر دے تاکہ بہت ساری چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔